بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چل۔ اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے میرے اللہ، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے دیگر تمام جنات کے شر سے محفوظ۔ اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ خدا کا حکم ہے، ہمیں ابھی اسی وقت باغی جنات سے جنگ کرنے جانا ہوگا۔ خدا کا شکر کہ اس نے اپنے فرشتوں کو یہاں عدل قائم کرنے بھیجا۔ اے عزازیل، ہم تجھے لے جانے آئے ہیں، تو خدا کے صالح بندوں میں سے ہے کہ تو اب ہم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہے۔ یہ تیرا احسان ہے اے رب کہ تو نے مجھے جنت سے نوازا۔ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ میں ایک انسان کو کھنکھناتی بجھتی ہوئی سوکھی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبو دیتی ہے۔ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھایا اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اے آدم، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اسے؟ اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جا، تجھے مہلت دے دی گئی ہے، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی۔ تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے۔ نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے۔ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں۔ تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم اس درخت کا پھل کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تم کون ہو؟ میرے رب نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، سو میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔
میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو اور ہمیشہ زندہ رہو، اس لیے وہ تمہیں منع کر رہا ہے۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا، اے آدم اور حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تم اتر جاؤ، تم میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ تم اسی میں زندگی اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے میرے خداوندہ، مجھے درگزر فرما اور میری اس تنہائی کا مداوع فرما دے۔ اور یوں کئی سالوں کی تنہائی، توبہ، عبادت اور دعا کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک کو حابیل کہا گیا اور دوسرے کو قابل۔ قابل بڑا ہو کر کاشتکاری کرنے لگا، جبکہ حابیل بھیڑ بکریاں چرانے لگا۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں ایک موضوع کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، یہ میرا حق ہے۔ اے میرے بھائی، ہم دونوں قربانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ جس کی قربانی کو اللہ قبول کرے گا اس کی بات مان لی جائے گی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سناؤ جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ جب دونوں نے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی تو اس نے کہا، مجھے قسم ہے میں تجھے مار ڈالوں گا۔ خود پر قابو رکھ میرے بھائی، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہو۔ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے قابل، تمہارا بھائی تمہارا دشمن ہے، یہ تجھے کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسے مار ڈال، جب یہ بچے گا ہی نہیں تو پھر اس کے بعد تو اپنے والد آدم اور اللہ کی نظروں میں پسندیدہ بن جائے گا۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اس نے اسے قتل کر دیا، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد قابل کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کیسے چھپائے، تو اللہ نے اس کام کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ قابل کے سامنے ایک کوا مرا پڑا تھا، سو اس بھیجے گئے کوے نے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر دفنا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اس نے بھی یہی کیا اور کہا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو بھائی کی لاش چھپاتا۔ اور یوں اس زمین پر انسان کا پہلا قتل قابل کے ہاتھوں سے ہوا، اور اس کے بعد انسان اللہ سے غافل ہو کر شیطان کے شکنجے میں پھنستا چلا گیا، اور ایسے ایسے گناہ انجام دیے کہ جسے سن کر دل دہل جائیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی نگاہیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور کچھ نیک لوگوں نے ہر دور میں شیطانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ ہر امتحان میں نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔